اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے سے بھی گھر بنائے، یعنی خیمے۔ عرب لوگوں کے قبائل میں عادت تھی، ایک کبا بناتے تھے، ایک خیمہ بڑا بناتے تھے۔ تو جیسے وہ کپڑے سے بنتا ہے اسی طرح وہ چمڑے سے بھی بنتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، وہ تمہارے لیے بڑا آسان ہے، اس کو اٹھانا، لپیٹا اور چل پڑے، کھولا اور پھر بیٹھ گئے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم کو اس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور اسی سے فقہا نے مسئلہ استنباط کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فقہ میں ذکر فرمایا ہے، چونکہ تدوین فقہ کا پہلا نام جو ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ امام مالک نے بھی استفادہ کیا ہے ان کی فقہ سے۔ اتنا بڑا آدمی تھا وہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور کا چمڑا جو ہے وہ حلال ہے، اس کو دباغت کے بعد، یعنی جیسے نمک لگاتے ہیں پھر دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں، وہ حلال، چاہے وہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، دباغت کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے۔ صرف دو جانور ایسے ہیں جس کا حلال نہیں ہوتا، ایک خنزیر ہے کہ وہ نجس العین، وہ دباغت کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا، اور ایک کتا ہے وہ بھی نجس العین۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہر برتن اگر میلا ہے، کچیلا ہے، کچھ ہے، اس کو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کتا منہ مار جائے تو اس کو فرمایا کہ 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی سے دھوئیں، یعنی 8 دفعہ ہو گئے۔ تو اور خدا کی قدرت دیکھو کہ اسلام نے جن چیزوں سے نفرت کی ہے نا، انگریز نے اسی چیز سے محبت کی ہے۔ اسلام نے چونکہ خنزیر کو نجس العین کہا ہے تو انگریز خنزیر کے سب سے بڑے کھانے والے ہیں۔ اسلام نے کتے کو نجس العین کہا ہے تو انگریز ماشاءاللہ سب سے بڑے کتوں کے پالنے والے، اور لاکھوں اور کروڑوں میں خریدتے ہیں، پھر ان کی ریس کرواتے ہیں، دوڑ کرواتے ہیں، اور اس میں پھر جوا کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بعض ملاحدہ نے، زنادقہ نے ایک استدلال کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر میتہ، مردار جانور جو مر جائے حرام کیا ہے، اور اسی طرح دم، جو خون نکلتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، اور خنزیر، لحم الخنزیر یعنی گوشت خنزیر کا، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن نے تو خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے نا، اس کے بال یا ہڈیاں یا چمڑا تو حرام نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جتنے بڑے لوگ ہیں نا، ان کے جو شیونگ برش ہوتے ہیں نا وہ خنزیر کے بالوں کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو ٹوتھ برش ہوتے ہیں وہ بھی خنزیر کے بالوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ پھر قرآن میں تو لحم کا لفظ ہے۔ تو یہ اصل میں باطل فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو ہدایت دے، مر گیا ہے تو بس قیامت میں خود جواب دے گا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ سے وہ نعوذ باللہ اپنے فتنے کے مطابق مقصد پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ کسی دوسرے ملحد نے بھی لکھا ہے کہ جی خبر واحد جو ہے، یعنی ایک آدمی خبر دیتا ہے حدیث میں، اس کو کہتے ہیں خبر واحد، خبر دینے والا ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا خبر واحد جو ہے تم علماء بھی کہتے ہو کہ یفید الظن، وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر حدیث کا کیا اعتبار ہوا؟ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ خبر واحد جتنی ہوئی وہ سب ختم ہو گئی، چونکہ خبر واحد قطعی نہیں ہوتی، وہ تو ظنی الوقوع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے، ویسے قرآن کو وہ نہیں مانتے، لیکن حدیث کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا، حالانکہ وہ جاہل ہے۔ یاد رکھو کہ ان کو ظن کا معنی ہی نہیں آیا، اب کیا کرے آدمی؟ ظن جو ہے وہ بمعنی یقین بھی ہوتا ہے،
زن جو ہے وہ بمانے یاد رکھو جیسے کہ مومن کو جب قیامت میں نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا تو بڑا خوش ہوگا اور کہے گا آؤ بھائی دیکھو ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا، اور کامیابی کی وجہ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا، تو وہاں ظن کا لفظ ہے لیکن یقین کے معنی۔ اسی طرح فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ رب کے پاس جانا ہے، لفظ ظن ہے لیکن معنی یقین۔ تو ایک ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، ایک ظن کہتے ہیں گمان غالب۔ بات سمجھیے اچھی طرح، گمان غالب کا کیا معنی؟ تم طواف کر رہے تھے، اب تمہیں شک پڑ گیا کہ میرے 6 چکر ہوئے ہیں یا 7 ہوئے ہیں، تو اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ تم غور کرو، تدبر کرو، اور گمان غالب اگر ہو جائے کہ 7 ہے تو بس ہو گیا، یہ گمان غالب جو ہے یہ بھی ظن ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ رات کو اندھیری رات ہے اور صحرا میں ہیں اور کعبۃ اللہ کی سمت کا کوئی پتہ نہیں لگتا، تو آپ کوشش کریں، تحری کریں کہ یقیناً ادھر ہوگا، لیکن تحری کے بعد جو آپ کا ظن غالب ہے یعنی گمان غالب ہے ادھر نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اچھا اب نماز ہم نے پڑھ لی، لیکن جب صبح ہوئی تو سورج تو ادھر سے نکل آیا، ہم نے نماز تو غلط پڑھی تھی، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی ہے کہ ہم نے ظن غالب پہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے ظن بمانے یقین بھی ہے اور ظن بمانے گمان غالب بھی ہے، تو دونوں کے لیے خبر واحد یقین بھی ہے اور ظن غالب بھی ہے۔ لیکن وہ ظن باطل ہوتا ہے جو ظن باطل کے طور پہ ہو کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ جو ہیں اپنے خیالات پہ چلتے ہیں، وہ ظن حرام ہے۔ تم نے حدیث کا لفظ بھی اسی سے لے لیا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ خبر واحد پر تو حضور اللہ کے قرآن میں ہے، اگر خبر واحد سے حدیث حجت نہیں پھر قرآن بھی تو حجت نہ ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے پہلے تحقیق کر لو۔ اب یہ ہے کہ اس کی خبر پر تو اعتبار ہے نہ ہو تو تحقیق کیوں کریں؟ تو خبر واحد پر بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیۃ القلبی کو بھیجا تو خبر واحد ہے، تو اس لیے یہ معنی نہیں ہے کہ خبر واحد کا معنی یہ ہے کہ حدیث کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ حدیث اگر کسی جگہ ضعیف بھی ہو تو ضعف دیکھنا پڑے گا کہ وہ روایت میں ہے یا درایت میں ہے، ضعف سند میں ہے یا متن میں۔ کہہ دیتے ہیں نا آج کل ہمارے نوجوان، اور جی ضعیف حدیث ہے، جی پھر ضعیف حدیث ہے ساری نعوذ باللہ ختم کر دو، پھر بچے گا کیا تمہاری کتابوں میں؟ یہ جتنی کتابیں ہیں سنن کی، سنن اربعہ جو ہیں، ان کے اندر کتنی ضعیف حدیثیں ہیں۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف یا غریب حسن صحیح۔ اب ایک حدیث غریب بھی ہے، حسن بھی ہے، صحیح ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اصل میں امام ترمذی اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک سند میں تو غرابت ہے، لیکن دوسری سند کی طاقت سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اسی حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جو صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کی نظر جو ہے وہ تمام اسانید پہ ہوتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے مسند امام اعظم ہے، اسی لیے ان کی کتاب الآثار ہے، اسی طرح علماء کی معانی الآثار ہے۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور تحقیقیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔